بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آپ سے بڑی اہم خبر شیئر کرنی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر بلہ نہیں ہے تو ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ عمران خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین ہیں، ان کی تصویر لگائیں گے اور ان کو ووٹ جو ہے وہ عوام دے گی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ اس وقت جہاں بھی پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے کامیابی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 80% ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کئی ایسی نشستیں ہیں کہ جن پر جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 100% ہے۔ ابھی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فواد چودھری جو کہ منحرف پی ٹی آئی سے ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فواد چودھری کو نے جو ہے وہ انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے آج ایک خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ فواد چودھری کے مقابلے میں NA 60 اور 61 میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے اب فواد چودھری کو اپنی ہار جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور فواد چودھری نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان عام انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، جبکہ جو نون لیگ ہے اس کے جو حلقوں میں امیدوار ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تقریباً 210 امیدوار نون لیگ کی جانب سے کھڑے کیے گئے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے بھی 200 سے کم امیدوار جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں۔ کہیں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہے، کہیں پر کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس وقت کینڈیڈیٹس پورے نہیں ملے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کینڈیڈیٹس پورے نہیں ملے، جس کی وجہ سے اب ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ڈفرینٹ جو ووٹرز ہیں وہ پریشان ہیں، کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹس نہیں دیے گئے وہ پریشان ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، اب ان کا جو نشان ہے وہ عمران خان کی تصویر ہوگا، اور یہ باقاعدہ طور پر عمران خان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے۔ اور جب حال ہی میں ان کی اہم جو سٹنگ ہوئی تھی جرنلسٹ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جو بلے کا نشان اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جو ہماری جو تصویر ہے میری اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کامیابی کا تناسب ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا، کینڈیڈیٹس کا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے 80 سے 90%، کیونکہ اس وقت تمام لوگ جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں۔ NA 15 کی میں ایگزامپل آپ کو دوں کہ NA 15 میں نے وزٹ کیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ووٹ بینک جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کا ہی نظر آ رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگرچہ وہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن اعظم خان سواتی جو کہ پی ٹی آئی رہنما ہیں انہوں نے وہاں پر شہزادہ گشتاسب خان کی حمایت کی ہے، اور جن کے پاس کافی جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کو یہ یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ انہی کو ملے گا۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو دوسرے حلقوں کا تقابلی جائزہ لیں تو وہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 30 سے 35% جو ہے وہ باقی ریشو ہمیں نظر آتا ہے باقی جماعتوں کا، لیکن 60 سے 65% جو ہے وہ تناسب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہوتا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں وہ عمران خان وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ملک میں اپنی 2/3 اکثریت کی حکومت جو ہے وہ قائم کر لیتے۔ اور دوسری جانب یہ چمہ گوئیاں جب عمران خان نے سنی کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتنے کے بعد دوسری جماعتوں کا رخ کریں گے اور وہاں شمولیت اختیار کریں گے، تو اس حوالے سے عمران خان کی واضح ہدایات سامنے آ چکی ہیں۔ وہ واضح ہدایات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بن گئے ہیں اب جن کے جو انتخابی نشان ہیں وہ مختلف ہیں، اس حوالے سے عمران خان نے واضح ہدایات دی ہیں، اور ہر وہ کینڈیڈیٹ جس کو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا ہے، ٹکٹ دیا ہے،
اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ان سے ایک بیان حلفی یعنی ایفیڈیوٹ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر ان سے قسم لی جائے گی، اور اس حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ ہے انہوں نے پہل کر لی ہے، انہوں نے قرآن پر قسم کھا لی ہے۔ اب باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی قرآن پر قسم کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ فراہم کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر، اور وہ یہ بتائیں گے کہ وہ جیتنے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اگرچہ ان کے نشان جو ہے وہ مختلف ہیں، لیکن ان کو جو پذیرائی مل رہی ہے عوام کے اندر وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو سابق اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے جو ان کے الیکشن کیمپین آفس کا افتتاح تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ایک جلسہ جو ہے وہاں پر بن گیا۔ اور اسی طرح دیگر جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے، جن کے انتخابی نشان جو ہے ان کو دوسرے مختلف الاٹ کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے۔ لیکن جو عمران خان کی حکمت عملی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پر قسم ہے وہ ان سے لی جائے گی جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جہانگیر ترین کے جہازوں نے خاص طور پر بڑا کام کیا تھا، اور اس دفعہ بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹ پر یا پی ٹی آئی کے نشست پر جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں منتخب ہوں گے تو وہ جہانگیر ترین کی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا رخ کریں گے یا پھر وہ پیپلز پارٹی کا رخ کریں گے۔ لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، اور یہ پلان سی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کوئی کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کا جس کے پاس ٹکٹ ہوگا، جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے، وہ اپنے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جمع کرائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیر افضل مروت ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کیمپین کا ٹاسک جو ہے وہ عمران خان نے سونپ دیا ہے، اور کیمپین کو لیڈ کریں گے شیر افضل مروت، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں شیر افضل مروت جو ہے وہ جائیں گے خود، اور وہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے باقاعدہ طور پر۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت کو کیمپین سے پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کیمپین کرنے کے لیے فری ہینڈ جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے۔ اب ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آن گراؤنڈ وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے عوام کے دلوں میں ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ وہ یقینی طور پر جو ناقابل بیان بھی ہے۔ کئی ایسے نوجوان، جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو مڈ ایج کے لوگ ہیں، وہ بھی اب عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو سرویز آ رہے ہیں، آپ اگر مارکیٹ میں جا کے کسی سے پوچھتے ہیں یا کسی بھی حلقے میں آپ چلے جائیں، آپ پوچھ لیں تو وہاں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں اس وقت بستے ہیں۔ نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا تو یہ آواز آئی تھی کہ دلوں کے وزیر اعظم ہے، لیکن وہ جب جی ٹی روڈ پہ وہ نکلے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور ان کو وہ تمام جو اپنا ایک لاہ عمل تھا یا جو اپنا ایک جو انہوں نے ریلی ترتیب دی تھی اس کو منسوخ کرنا پڑا۔ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا، عوام ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن عمران خان چونکہ اس وقت جیل میں ہے، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے کیمپین کا، اور وہ الیکشن کیمپین کریں گے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی ماندہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، وہ کیونکہ اس وقت جو ورچوئل جلسے ہو رہے ہیں اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ورچوئل جلسے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔ آج کچھ عرصہ یعنی کچھ دن رہ گئے ہیں، اب مہینوں کی بات نہیں، اب دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو بہت بڑے پیمانے پر ایک کیمپین جو ہے ورچوئلی لانچ کی جا رہی ہے، ورچوئل جلسے ہوں گے، لیکن جو شیر افضل مروت ہیں وہ خود فزیکلی جا کر جلسوں میں شریک ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا، وہ باقاعدہ طور پر ان کی کیمپین کریں گے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کامیابی کا تناسب ہے وہ تقریباً 70 سے 80% تک ہے، اور
بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں وائٹ واش کرے گی پی ٹی آئی، اور ان کے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی مکمل طور پر کامیاب ہوں گے۔ اب عمران خان کی جانب سے یا پھر دیگر جو پی ٹی آئی قیادت ہے ان کی جانب سے واضح طور پر یہ اشارے سامنے آ چکے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، چاہے اس کا نشان کوئی بھی ہو، عمران خان کی اگر تصویر ہے تو اس کو ووٹ دیا جائے گا اور اس کو کامیاب بھی کرایا جائے گا۔ اور جو ایک آزاد امیدواروں کے حوالے سے ایک چمے گوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ دوسری جماعتوں کا رخ کریں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایفیڈیوٹ ہوگا اور اس کے بعد قرآن پر ان سے جو ہے وہ قسم لی جائے گی۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا پلان جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو پارٹی قیادت ہے اس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہی خبر میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔